میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے تمام اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس ایک منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں دیار غیر میں موجود مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک خطاب تھا، جس کے بارے میں کیا سرائیاں یہ کی جا رہی تھی کہ یہ خطاب بہت اہم ہوگا۔ یہ اہم اس لیے ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے مختلف افواہیں زیر گردش کرتی رہی ہیں، ان کے علاج کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی رہی ہیں، اور ان کے علاج کے حوالے سے عدالتوں کے اندر یہ بیانات دیے جاتے رہے ہیں کہ وہ علاج کی ایک ایسی سٹیج کے اوپر ہیں، یا ان کا علاج ایک ایسی سٹیج کے اوپر ہے کہ جہاں پہ وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے دیگر عوامل ایسے تھے کہ تمام ذی شعور لوگوں کی نظریں اس خطاب کے اوپر تھیں۔ وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے قائد کیا ارشاد فرمائیں گے اور ان کے خطاب کی سب سے خاص بات کیا ہوگی۔ اس خطاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی جو تقاریر تھیں وہ اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل تھیں۔ جمہوریت کی بالادستی کے نعرے حسب معمول اسی طرح لگائے جاتے رہے کہ جس طرح اس سے پہلے آل پارٹیز کانفرنسز اور جلسے جلوسوں کے اندر لگائے جاتے رہے ہیں۔ لیکن اس کانفرنس کی جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خاص بات یہی تھی کہ دیار غیر سے مسلم لیگ نون کے قائد نے اس میں شامل ہونا تھا، باوجود اس کے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اس کانفرنس میں پہلے سے موجود تھے۔ ان رہنماؤں کی موجودگی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب کرنا اپنی جگہ پہ یہ ثابت کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون آج بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کی شنید ہمیں شہباز شریف صاحب کے مختلف معاملات کے حوالے سے خبروں کے ذریعے ملتی رہتی ہے۔ سب سے اہم بات میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس تقریر کی یہ تھی کہ یہ 50 منٹ سے زائد کی اس تقریر کے اندر صاحب عقل لوگوں کے لیے کچھ نشانیاں تھیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے ایک رہنما کے طور پہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کی تقریر کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں، کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جو ہر سوچنے والے کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہمارے رہنما اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ ان الفاظ کا استعمال کثرت سے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مسند اقتدار پہ فائز ہونے کے بعد نہ صرف یہ الفاظ ان کی تقاریر سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ان باتوں کی گردان کرنے کو وہ نہایت برا تصور کرتے ہیں۔ آج اگر ہم عمران خان صاحب کو ان کے اپوزیشن کے دور کے وعدے، دعوے، باتیں، الفاظ، جملے یاد کرواتے ہیں تو ان کو یقینی طور پہ برا لگتا ہے۔ اسی طرح میاں صاحب کی جو تقریر تھی جو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے کی، اس میں چند باتیں نہایت اہم تھیں، چند الفاظ نہایت اہم تھے۔ اپنے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ہم یہ الفاظ اور ان کا ایک جائزہ پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رہنما اقتدار اور اپوزیشن میں اپنا نقطہ نظر، اپنی رائے کس طرح تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس تقریر کے دوران انہوں نے ایک لفظ ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا کہ قوم کی مایوسی یا قوم کو مایوسی۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جس طرح قوم کی مایوسی کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور قوم کے لیے فکر مند دکھائی دیے، کیا اقتدار کے اوپر فائز رہتے ہوئے بھی انہیں قوم کی مایوسی کی اتنی ہی زیادہ فکر ہوتی ہے؟ ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا دھاندلی کا۔ دھاندلی کا لفظ ہمارے ہاں اپوزیشن کا ایک جذباتی نعرہ ہے، اور جذباتی نعرے کو اس تواتر سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، اسی طرح دھاندلی کا لفظ اتنی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے کہ شفاف انتخابات اگر ہوں تو ان پہ بھی عوام کے شکوک و شبہات سامنے آنے لگتے ہیں۔ دھاندلی کا جو لفظ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں استعمال کیا تو ان سے سوال صرف اتنا ہے کہ بات تو صرف 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی، 4 حلقوں میں دھاندلی سے شروع ہونے والی بات پاناما لیکس پہ آ کے منتج ہوئی، تو کیا 4 حلقے نہ کھولنا اس بات کی علامت نہیں تھی کہ میاں صاحب خود دھاندلی کو فروغ دے رہے ہیں اور دھاندلی کا دفاع کر رہے ہیں؟ اگر دھاندلی نہیں تھی تو 4 حلقے کھولنے میں حرج کیا تھا؟ اسی طرح میاں صاحب نے ایک جوڑ توڑ کا لفظ استعمال کیا۔ جوڑ توڑ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے
یہ ہر لکھنے والا اور ہر الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا صحافی جانتا ہے، لیکن جوڑ توڑ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب اس حقیقت سے یکسر چشم پوشی کرتے ہوئے نظر آئے کہ جوڑ توڑ کے ماہرین تو ان کے بالکل ساتھ اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جوڑ توڑ کے ماہرین اور میاں صاحب کی اپنی جماعت جوڑ توڑ کے حوالے سے مستقبل میں کیا کرے گی، ماضی میں کیا کرتی رہی ہے، حال کے اندر کیا کر رہی ہے، کیا میاں صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی جماعت جوڑ توڑ کی سیاست سے مکمل طور پہ بری الذمہ ہو کے اس وقت پاکستان میں سیاست کر رہی ہے؟ ایک اور لفظ انہوں نے اپنی تقریر میں یوز کیا کہ عوام کو دھوکا۔ عوام کو دھوکا بطور لفظ، بطور فکرہ، بطور جملہ ایک انتہائی کشش کا حامل جملہ، فکرہ یا لفظ ہے، لیکن میاں صاحب نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ اگر پاناما لیکس میں ان کی جائیدادیں سامنے آنا، ان کی کمپنیاں سامنے آنا، ان کے خاندان کے افراد کی کمپنیاں سامنے آنا، ان کے خاندان کے افراد کے اثاثے سامنے آنا، کیا اس کو وہ عوام کو دھوکہ دینے سے عبارت نہیں کرتے؟ یا ان کی نظر میں وہ عوام کو دھوکہ نہیں تھا اور آج جو ہو رہا ہے وہ عوام کو دھوکہ ہے؟ آج کے حکمران یقینی طور پہ آئیڈیل نہیں ہیں، اچھے نہیں ہوں گے، لیکن کیا اس وقت یہ عوام کو دھوکہ نہیں تھا کہ ان کے حکمرانوں کی جائیدادیں ان سے چھپائی جا رہی ہیں اور کسی سکینڈل کی وجہ سے وہ جائیدادیں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں؟ ایک اور لفظ انہوں نے یوز کیا ڈکٹیٹر، آمریت وغیرہ کے۔ تو میاں صاحب ڈکٹیٹر اور آمریت یقینی طور پہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے شدید نقصان دہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب اپنے ماضی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی معذرت کر سکتے ہیں، ایک معافی مانگ سکتے ہیں کہ اگر ڈکٹیٹر یا آمریت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے تو اس پہ کم از کم ایک چھوٹی سی معافی عوام سے مانگ لیں کہ میرا ماضی میں جو عمل رہا آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے، میں اس پہ نہ صرف عوام سے معافی مانگتا ہوں بلکہ مستقبل میں مجھے عوام اس سے بالکل الگ پائیں گے۔ یقین کیجئے اگر وہ یہ الفاظ ادا کر دیتے تو عوام ان کے حق کے لیے، ان کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے، لیکن ماضی کی ڈکٹیٹرشپ یا آمریت میاں صاحب کے لیے بری ہے، اچھی ہے، اور حال یا مستقبل کے اندر ایسا کچھ ہوگا جو کہ اللہ نہ کرے کہ ہو تو وہ میاں صاحب کے لیے بری ہے۔ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ اسی طرح عوام کا حق حکمرانی، میاں صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے۔ عوام کا حق حکمرانی، میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ عوام کا حق حکمرانی میاں صاحب نے خود کتنی دفعہ مانا، اور عوام کے حق حکمرانی کے لیے میاں صاحب نے آج تک عملی طور پہ خود کتنی کوششیں کی۔ یہ چلیے ماضی کو بھی ایک لمحہ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیا میاں صاحب عوام سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں وہ عوام کے حق حکمرانی کے لیے مستقبل میں اپنی روش تبدیل کریں گے، اپنا رویہ تبدیل کریں گے؟ یقینی طور پہ ایسا موجودہ حالات میں یا ابھی تک ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور میاں صاحب نے 2018 کے انتخابات کا بار بار لفظ استعمال کیا، بار بار یہ چیزیں سامنے آئیں، انہوں نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور دیگر کئی الفاظ ان انتخابات کے حوالے سے انہوں نے استعمال کیے۔ تو میاں صاحب وکٹری سپیچ جو تھی ان کی، جو پچھلی مدت وزارت عظمیٰ ہے، اس میں جو ان کی وکٹری سپیچ تھی، کیا وہ ان انتخابات کو مشکوک نہیں بنا گئی تھی؟ یا وہ 4 حلقوں کی جو بات تھی وہ نہ ماننا، کیا وہ جن انتخابات سے وہ اقتدار میں آئے، کیا وہ انتخابات مشکوک نہیں تھے اگر 2018 کے انتخابات مشکوک ہیں؟ اور اللہ خدا نہ کرے کہ یہ انتخابات مشکوک ہوں بھی اگر، تو میاں صاحب ماضی کی اپنی غلطیوں پہ معافی مانگیے اور پھر آگے اداروں سے بھی توقع کیجیے اور عوام سے بھی توقع کیجیے کہ وہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے آپ کے تمام خدشات کے حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی طرح قوم کی بیٹی کے ساتھ افسوسناک واقعے کے اوپر انہوں نے الفاظ ادا کیے اپنی تقریر میں، موٹر وے پہ جو زیادتی کیس ہوا۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ان کو موٹر وے زیادتی کیس پہ تو قوم کی بیٹی کا دکھ ہے، قوم کی بیٹی کے ساتھ اس زیادتی پہ انہیں دکھ ہے، اور یقینی طور پہ پورے پاکستان میں بلا تفریق ہر شخص، ہر پاکستانی،
ہر پاکستانی اس پہ افسردہ ہے اور غم و غصے کا شکار ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن کیا ماڈل ٹاؤن کے اندر جو حاملہ خواتین خون میں تڑپتی ہمیں نظر آئیں وہ قوم کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ یا میاں صاحب اپنی اس تقریر میں یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے وہ اپنے بھائی کے کردار کے حوالے سے کچھ گزارشات کرتے اور کچھ نہ بھی کریں تو کم از کم اگر وہ مناسب تحقیقات نہیں بھی ہو سکیں اس وقت تو اس پہ قوم سے ایک معافی مانگتے، معذرت کرتے اور مستقبل میں ایسے کسی واقعے کا حصہ بننے کے علاوہ اپنے مختلف معاملات کے حوالے سے اس میں یقین دہانی عوام کو کراتے کہ اس حوالے سے وہ اپنا کردار یقینی طور پہ ادا کریں گے. تو عوام ان کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہوتی بلکہ ان کی تقریر پہ اس وقت خوشی کے شادیانے بھی بجا رہی ہوتی. اسی طرح انہوں نے بھارت نے جو کشمیر کو اپنا حصہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور عالمی قوانین کی پامالی کرتے ہوئے بنایا، اس پہ ایک الفاظ استعمال کیے اپنی تقریر کے اندر. کیا میاں صاحب اپنے دور اقتدار میں بھارت کے خلاف اسی طرح بولتے رہے ہیں؟ اور ان کے ان الفاظ میں بھی انہوں نے بھارت کو نہیں لتاڑا کہ اس نے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ایک قدم اٹھایا، بلکہ انہوں نے پاکستان کی حکومت کو اس میں آڑے ہاتھوں لیا. کیا میاں صاحب کو اپنی اس تقریر کے دوران بھارت کے اس اقدام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یا کم از کم بھارت یہ تنقید کے نشتر اگر مکمل طور پہ پاکستانی حکومت کے خلاف تھے تو کم از کم 2-4% یہ تیر برسانے چاہیے تھے ہمسایہ ملک کی طرف بھی، جو کہ میاں صاحب نے یقینی طور پہ نہیں کیا اپنی تقریر میں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو وہ زیر بحث لائے، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو وہ زیر بحث لائے. کیا اپنے دور اقتدار میں میاں صاحب ریاستوں کے آپس میں تعلقات کے بجائے ذاتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام نہیں کرتے رہے؟ OIC کا کردار میاں صاحب زیر بحث لائے کہ OIC کو جو مضبوط کرنا چاہیے مسلم امہ کو، اس حوالے سے میاں صاحب کا اپنے دور اقتدار میں کیا رد عمل رہا اس پورے واقعے کے حوالے سے. OIC کا کردار ہو، OIC کا کشمیر کے حوالے سے موقف ہو، خلیجی ممالک کا کشمیر کے حوالے سے موقف ہو، اس حوالے سے میاں صاحب کا اپنے دور اقتدار میں کیا موقف رہا، کیا طرز عمل رہا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ایک ایسی تقریر کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ جس کو بعض حلقے یا بعض افراد جو ہیں وہ ایک انقلابی تقریر سے گردانتے ہیں. یہ تقریر اپنی جگہ پہ بے شک انقلابی اس حد تک ضرور تھی کہ اس تقریر کا بیک گراؤنڈ بڑا خوبصورت دیا گیا تھا، لیکن اس تقریر کو اگر کوئی بھی ذی شعور یا صاحب عقل فرد انقلابی تقریر کے ساتھ تشبیہ بھی دیتا ہے تو یہ ملک کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہے بلکہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اگر میاں صاحب اپنی کسی آئندہ آنے والی تقریر میں یہ دعویٰ، وعدہ یا فکرہ ادا کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی ماضی کی کسی بھی غلطی کے اوپر معافی مانگتے ہیں اور مستقبل میں وہ ایسی غلطی دہرائیں گے نہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یقینی طور پہ سب سے پہلا فرد میں خود ہوں گا جو ان کے حق کے لیے آواز بلند کروں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عام طور پہ تاثر ہمارے ہاں یہی دیا گیا کہ ان کی صحت اس مقام پہ ہے کہ وہ سفر کے قابل نہیں ہیں، وہ تقریر کرنے کے قابل ہیں، وہ جذباتی تقریر کے ساتھ ساتھ غصہ دکھانے کے قابل ہیں، وہاں سے انقلاب کے نعرے لگانے کے قابل ہیں، لیکن وہ پاکستان میں آ کے عدالتوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو پسند کیجئے، اس پر رائے دیجئے گا، اس کو ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.